تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک نے ہائی ٹیک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے حال ہی میں پیش آئے ملکم چیرو کے مسجد واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکم چیرو گنڈی پیٹ منڈل کی مسجد جو خطیم قطب شاہی مسجد ہے اور جس کی زمین پر بلڈرز اور ناجائز سمجھیے کہ قبضہ کرنے کی مستقل کوششیں کی جا رہی تھی، بڑی مشکلوں سے محنت اور مشقت کر کے مقامی نوجوان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں نے اس سمجھیے کہ مسجد کو آباد کیا اور جمعہ اور دیگر نماز وہاں پابندی سے ہوتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مینیجنگ کمیٹی کے، وہ ہمارے ایڈوائزری جو بورڈ ہے حکومت کے جو مائنارٹیز کے ایڈوائزر ہے کہ خان صاحب، ان کے ماموں ہوتے ہیں امان اللہ خان صاحب۔ اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، لیکن ان کی لاپرواہی بھی سامنے آتی ہے کہ 3 دن کام کر کے مسجد کے احاطے میں مندر بنا دی گئی اور مینیجنگ کمیٹی تماشا دیکھتی رہی۔ وہاں پر وضو کے لیے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں، اس پر کوئی سمجھیے کہ توجہ نہیں دی گئی، حالانکہ اس کی حد بندی بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی۔ حد بندی کی بات مستقل مسلک کہتے رہے ہیں، لیکن مینیجنگ کمیٹی اس کو ہاں کر دیں گے بلکہ ٹالتے رہی ہے۔ تو مینیجنگ کمیٹی کی بھی نیت پر سمجھیے کہ شبہ کیا جا سکتا ہے۔ میں شبہ نہیں کر رہا ہوں مگر کیا جا سکتا ہے۔ ایک پرائم لینڈ ہے اور پرائم مقام پر وہ مسجد ہے، خطیم قطب شاہی مسجد ہے۔ افسوس کہ وہاں مندر بنا دی گئی، اور مندر بنا دی گئی ناجائز طور پر مندر بنا دی گئی، جبکہ ریونیو ریکارڈ میں وہ سمجھیے کہ مسجد کی زمین آ رہی ہے اور 34 سمجھیے کہ گنٹے مسجد کی زمین ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، گزٹ میں ایکسٹینٹ آف لینڈ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن جو گورنمنٹ کا سروے ہے وہ سروے میں تو زمین مسجد کی بتا رہے ہیں اور سرکاری بتا رہے ہیں، تو پھر وہاں پر مندر کیسے بنانے کی اجازت دے دی گئی؟ اور جب مندر بن گئی، جب ایڈمنسٹریشن کی نوٹس میں آ گیا اور پولیس تو تماشا دیکھتی رہی وہاں پر، مگر سمجھیے کہ دیگر عہدیداروں کے نوٹس میں آ گیا، تو اس مسئلے کا فوری حل نکالنا چاہیے تھا۔ مندر کو سمجھیے باعزت طریقے سے مندر میں جو بھی مورتی بٹھائی گئی ہے اس کو لے جا کر دوسری جگہ استعاضہ کرتے اور مندر کے مسئلے کو مسجد کی زمین سے ختم کر دیتے، لیکن ٹالم ٹول کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے، جو مصدقہ اطلاعات مجھے ملی ہیں اس سلسلے میں وقف بورڈ، ڈی سی پی، ڈی ایس پی فلاں سبھی سے بہرحال مستقل بات کرتا رہا ہوں، اور میں اس مسئلے کو کوئی فرقہ وارانہ رنگ دینا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے میں وہاں پر دورہ بھی نہیں کیا۔ میں بولا مسئلے کو اگر سمجھیے کہ صلاحیت سے حل کر لیا جاتا ہے تو بہتر ہے۔ اگر اینڈومنٹ کی کوئی زمین ہے، اینڈومنٹ کی کوئی سمجھیے کہ پراپرٹی ہے اور ورشپ پراپرٹی ہے، وہاں کوئی بنڈی بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک چھوٹا ٹھیلا بنڈی کا کاروبار بھی وہاں ٹھہر کے کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور یہاں مندر وجود میں آ جا رہی ہے۔ مندر بنائیے، آپ ضرور بنائیے منادر، اگر آپ کا سمجھیے فیت ہے تو، مگر مسجد میں گھس کر اگر مسجد کی زمین پر مندر بنائیں گے تو یہ قابل برداشت عمل نہیں ہے۔ میں ابھی وقف بورڈ چیئرمین سے بھی بات کیا ہوں اور 2 دن کا وقت انہوں نے سمجھیے کہ بہرحال کہا ہے کہ 2 دن کا وقت مجھے آپ دے دیجئے، انشاءاللہ جمعے تک یہ سارے مسئلے کو ہم حل کر لیں گے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مندر بنانے والوں کو تو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، لیکن ایف آئی آر ہوا، گرفتاری کسی کی نہیں ہوئی۔ یعنی آپ سمجھیے کہ چوری کر کے بچ کے نکل جائیں۔ اگر یہی کسی سمجھیے کہ مندر کا مسئلہ ہوتا، خدا نہ کرے مسلمان کبھی ایسا کریں جو غلط اقدام ہوتا، اگر ایک چھوٹی سی دیوار بھی اگر مندر کے سامنے کوئی اٹھا لیتا، یا ایک چھوٹے سمجھیے 5x5 کے ایک چھوٹی زمین پر اپنے کاروبار کے لیے کسی چیز کے لیے کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرا تو اس کو ہتکڑی ڈال کے جیل بھیجا دیا جاتا تھا۔
کہ کمیونل ٹینشن ریز کر دیا گیا، حالات بگڑ گئے، یہ ساری باتیں کی جاتی تھی، لیکن مسجد کے احاطے میں، مسجد کے بالکل ممبر کے پیچھے مندر بنا دیا گیا اور آج تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ یہ زنخوں کی فوج سمجھیے کہ کہاں سے آ گئی سیاسی لوگوں کی، اور پھر وقف بورڈ میں مجھے اس کا بڑا ملال ہے۔ لیکن ڈی سی پی سے بات ہوئی، آر ڈی او سے بات ہوئی، ایڈیشنل ڈی سی پی سے بات ہوئی، تو گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ اور وہ جو اسٹرکچر مندر کا بنایا گیا، اس کو تعظیم کے ساتھ اس کی مورتی کو لے جا کر دوسری جگہ کسی مندر میں استاذہ کر دیتے اور وہ اسٹرکچر کو گرا دیتے۔ یہ کام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے لیے سمجھے 1 ہفتہ کیوں چاہیے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ ابھی سمجھے 3-4 دن ہو گئے ہیں، اور 2-3 بولے تو جمعہ اگر آپ کہیں گے تو 1 ہفتے کے قریب یہ واقعہ رونما ہو کے ہو جاتا ہے۔ تو یہ افسوسناک پہلو ہے، اور وقف بورڈ بہت کمزور مظاہرہ کر رہا ہے۔ وقف بورڈ کے ممبران انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو پرائم لینڈز ہیں وقف بورڈ کی، وقف بورڈ کے پاس پیسہ اس وقت موجود ہے، میں اس ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جتنے وقف پراپرٹیز ہیں اس پر وقف بورڈ اپنے بورڈ لگائیں کہ دس لینڈز بلانگز ٹو تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ، یہ سمجھے لگایا جائے، اس کی فوٹو لی جائے، سارا ریکارڈ محفوظ کیا جائے۔ ڈیجیٹلائز سمجھیے کہ ہو رہا تھا، اب وہ کتنا ڈیجیٹلائز ہو رہا، کتنے سمجھیے کہ اس سے اریز ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ریکارڈ روم ہی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ ادارہ کیا کام کرے گا جس کا ریکارڈ روم ہی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ وہ اسٹرکچر کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ مسجد کی زمین کا تحفظ کیا جائے، امیڈیٹ جوائنٹ سروے کرایا جائے، مسجد کی باؤنڈری اٹھا دی جائے، اور وہ اسٹرکچر کو جو بھی مورتی رکھی گئی ہے تعظیم کے ساتھ دوسری جگہ اس کو استاذہ کر دیا جائے، وہ اسٹرکچر کو توڑ دیا جائے۔ اس ہمارا مطالبہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر سمجھے کہ ہم وزٹ کریں گے، اور پھر جو اقدامات کرنا ہے وہ اقدامات کریں گے۔ السلام علیکم۔